اللہ کے رسول نے مالدار بننے کا راستہ بتایا، حج کرو مالدار ہو جاؤ۔ آپ حاجی کو دیکھیں گے، آپ کے گاؤں میں جتنے لوگ حج کر کے آئے وہ غریب نہیں ہیں بلکہ اور زیادہ مالدار ہو گئے۔ حج کے بعد تو طوفان ترقی ان کو حاصل ہو گئی۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے مالداری کا دوسرا راستہ بتایا، نکاح کرو، ایک سے زیادہ نکاح کرو۔ کون کون لوگ تیار ہیں ایک سے زیادہ نکاح کرنے کے لیے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے۔ خیر ماشاءاللہ، یہ چینل والے اتنے ہیں بیٹھے ہوئے، اگر آپ کی بیوی نے دیکھ لیا دانا پانی سب بند ہو جائے گا۔ دھیان رکھیے گا کہ کہاں ہاتھ اٹھانا۔ آپ نے بڑی چالاکی سے ثبوت دیا ہے بیداری کا، دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا ایک سے زیادہ نکاح کرو مالداری آئے گی۔ اس کی زندہ مثال ہے شیر شاہ آبادی سرجا پوری، زندہ مثال ہے اس کی۔ آج سے 20 سال پہلے شیر شاہ آبادی کو ترقی نہیں تھی، جنگلوں میں رہا کرتے تھے اور بڑی مشکل سے گزارا کرتے تھے، لیکن ابھی جب جلسے میں چندہ ہوتا ہے تو پیٹی بھر جاتی ہے، بلکہ ایک مقرر چندہ اٹھاتے اٹھاتے بھی ذرا تھک جاتا ہے، چلا جاتا ہے روم میں مہمان خانے میں آرام کرنے کے لیے۔ تو چندہ بھی بہت زیادہ، آبادی بھی بہت زیادہ، تعلیم بھی بہت زیادہ، بیداری بھی بہت زیادہ آئی ہے۔ ایک سے زیادہ نکاح کے صدقے میں دو راستے ہیں مالدار بننے کے، یا تو حج کرو یا ایک سے زیادہ نکاح کرو، مالدار ہو جاؤ گے۔ اب میں آپ کے سامنے 2-3 مثال رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ ٹھیک ایک رات پہلے لڑکا لڑکی کو فون کر رہا ہے، میں تمہارے دروازے پر بارات اس صورت میں لے کر کے آؤں گا جب تمہارا باپ 4 چکا دے گا۔ 4 چکا تمہارے باپ کو دینے کی اوقات ہے؟ تو لڑکی کا جواب سنیے۔ لڑکی نے کہا کہ میرے باپ کو تو پلین دینے کی اوقات ہے، تمہارے باپ کو ایئرپورٹ بنانے کی اوقات ہے؟ یہ بتاؤ۔ دوسری مثال آپ آ رہی ہے، بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے ابا حضور شادی میں کتنا پیسہ آپ کا خرچ ہوا؟ تو باپ نے بتایا بیٹا قرض لینا پڑا اور ابھی تک قرض ادا کر رہا ہوں، قرض ادا نہیں ہوا ہے۔ شادی میں کمر توڑ لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ تیسری مثال، شادی میں دیکھیے گا بیٹا خاموش رہتا ہے، باپ بولتا ہے۔ کیا بولتا ہے؟ ہم کو گاڑی واڑی نہیں چاہیے، ہم تو نمازی آدمی حاجی آدمی ہے، اگر آپ 4 چکا دے دیجئے گا تو کیا فرق پڑے گا، اس پر آپ ہی کی بیٹی آئے گی، آپ ہی کے داماد جائیں گے۔ ہم کو سامان وامان نہیں چاہیے، لیکن سلی گوڑی سے ڈبل سامان دے دیجئے گا تو ایک پر آرام آپ کے داماد کو ہوگا اور ایک پر آرام آپ کی بیٹی ہی کو ہوگا۔ ہم کو ویسے کچھ نہیں چاہیے۔ اگر بھینس دینی ہے تو بچے والی بھینس دے دیجئے، اس کا دودھ آپ ہی کی بیٹی پیے گی، آپ ہی کے داماد کو پینا نصیب ہوگا۔ کتنا ہوشیار باپ ہے، کتنا بھومیار باپ ہے، کام بھی نکالنا چاہ رہا ہے، بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا ہے۔ ایک بھومیار تھا، دنیا کو ٹھگ کر کے جا رہا تھا، تو بیٹا سے کہا میں فرشتے کو بھی ٹھگنا چاہتا ہوں۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا حضور تمہارے باپ کی اوقات ہے، بیٹا فرشتے کو ٹھگ لو گے؟ کہا کہ بیٹا 2 منٹ میں فرشتے کو ٹھگ لیں گے، جب میں مر جاؤں تو مجھ کو پرانی قبر میں دفن کرنا، نئی قبر میں دفن مت کرنا۔ کہا ابا حضور ہر نیا مردہ نئی قبر میں جاتا ہے، پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا جب فرشتہ پوچھنے کے لیے آئے گا تو کہیں گے ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے، کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے آ گئے؟ انصاف سے آپ بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے، یہ گاڑی کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ یہ بھینس کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ یہ سامان کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو۔ اس بندر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ انشاءاللہ بیٹی کی شادی فری میں ہوگی، ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے عجب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے داماد مانگتا ہے خیرات، دیکھیے او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی، او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوست تو دلہن، پھر اس کے
بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، کہنو کہ اٹھتے غریب اور بیٹی سامان مانگے 6-2-5 پیٹی، کہنو کہ اٹھتے غریب اور بیٹی سامان مانگے 6-2-5 پیٹی، گھوڑا سے بدتر 6 اج کا جوان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان۔ بس چوتھا پیغام تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، آپ نے دل خوش کر دیا۔ میں گھبرا گیا تھا، ایک تو ایسے ہی مایوس تھا اور جلسہ بہت دیر سے چل رہا تھا، تو آپ کی حالت دیکھ کر کے میں مایوس تھا۔ لوگ کھا پی کر کے بیٹھتے ہیں، 45 منٹ ہی دماغ کام کرتا ہے، اس سے زیادہ کام نہیں کرتا۔ یہ مدرسے کی برکت ہے، علماء کرام کی محبت ہے، اور اس جلسے کی عظمت ہے کہ آپ 45 منٹ سے بھی اوپر جا رہے ہیں۔ اللہ اس حوصلے کو سلامت رکھے، ہمارے ضمیر کو روشن فرمائے، زندہ فرمائے۔ چوتھا نمونہ جوانوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ ہمارے جوان سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دنیا میں دعا کرتے کرتے لوگ تھک جائیں گے، آپ جوان نہیں ہوں گے، سیدھے جنت میں جا کر کے جوان۔ جوانوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، ہمارا جوان کیسے ترقی کرے گا، ہمارے جوان کو ترقی کیوں نہیں ہے، یہ راز میں لے کر کے آ رہا ہوں، 2-3 منٹ میں نکل جائے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پانی ہے، یہ گلاس میں پانی ہے۔ ایک جوان کہتا ہے یار آدھا ہی گلاس پانی ہے، دوسرا جوان کہتا ہے ماشاءاللہ آدھا گلاس پانی تو ہے۔ یہ جوان ترقی کرے گا، یہ پوزیٹیو سوچ رہا ہے، وہ نیگیٹو سوچ رہا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، سامنے آئے، گارڈن میں آئے، پھول کھل رہا تھا، گلاب کا پھول تھا، تو ایک جوان بولا کہ گلاب میں کانٹا ہے، دوسرا بولا اللہ کا شکر ہے کانٹے میں پھول تو ہے۔ یہ ترقی کرے گا، وہ ترقی نہیں کرے گا۔ بچے کو دیکھا ہوگا آپ نے، وہ کھیلتے ہیں ایک ساتھ، گروپ بنا کر کے ایک ٹیم ادھر بن جاتی ہے، ایک ٹیم ادھر بن جاتی ہے۔ ایک بچہ بولتا ہے یار میرے ساتھ کون رہے گا، دوسرا بچہ بولتا میں کس کے ساتھ رہوں گا۔ جو بچہ بول رہا ہے میں کس کے ساتھ رہوں گا، یہ بزدل ہوگا، بہادر نہیں ہوگا۔ جو بچہ بول رہا میرے ساتھ کون رہے گا، یہی بہادر ہوگا، یہی قوم کے کام آئے گا، مصیبت میں قوم کو یہی نکالے گا، بہادری سے اپنی قوم کی سربلندی اس کے حصے میں آئے گی۔ تیسری بات یاد رکھیے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک مائیکل ٹائسن تھا، باکسر تھا، اس کا نام جب وہ مسلمان ہوا عبدالعزیز ہو گیا۔ آج تک وہ رنگ میں ہارا نہیں۔ جب اس کا مد مقابل حریف آیا، انٹرویو اس سے لیا جا رہا تھا، تو وہ بولا کہ میں اس کے منہ توڑ دوں گا، اس کے بازو اکھاڑ دوں گا، چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا، چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا۔ 1 گھنٹہ انٹرویو دیتا رہا، اس کا مد مقابل 1 گھنٹہ انٹرویو دیتا رہا۔ ارے بھائی موبائل والے، ارے اتنے سارے چینل والے آپ کے لیے ہی تو کام کر رہے ہیں، آپ کے موبائل میں اتنی اچھی ویڈیو نہیں آئے گی جتنی اچھی ویڈیو یہ لوگ نکالیں گے۔ اس لیے آپ لوگ ہو گیا بہت دیر سے لے رہے ہیں، ادھر دھیان دیجیے، ادھر دھیان دیجیے، دھیان سے سنیے گا۔ تو مائیکل ٹائسن عبدالعزیز کا سامنا ہے، 1 گھنٹہ اس کا مد مقابل انٹرویو دے رہا ہے۔ جب اس نے مائک چھوڑا، اب عبدالعزیز کو مائک ملا کہ تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں، کہ یہ میرے سامنے ایک ٹٹو ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، ٹٹو ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب مقابلہ ہوا تو 2-3 گھوسے میں 4 چت کر دیا، عبدالعزیز نے 2-4 گھوسے میں اس کو 4 چت کر دیا۔ اب اس کا انٹرویو لیا جا رہا تھا کہ 1 گھنٹہ سے وہ انٹرویو دے رہا تھا، تم نے اسے 2-4 گھوسے میں مار گرا دیا، کہ اندر سے اس کا سسٹم ڈاؤن تھا، وہ حوصلہ ہارے ہوا تھا۔ میں خدا پر بھروسہ کر کے میدان میں آ گیا تھا، میں حوصلہ مند تھا، اس لیے میں نے اس کو شکست دیا، وہ مجھے شکست نہیں دے سکا۔ سندھ کا فاتح محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کیا۔ کیسے فتح کیا؟ لاکھوں کی فوج سامنے کھڑی ہے اور محمد بن قاسم 4000 فوج کو لے کر کے کھڑا ہوا۔ اس نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جوانوں، یہ لاکھوں کی تعداد میں جو راجہ داہر کی فوج ہے، اس نے اپنی بہن سے نکاح کیا ہے، بہن سے نکاح ہوتا نہیں ہے، زنا ہے، زناکار آدمی بزدل تو ہوتا ہے، بہادر نہیں ہوتا۔ اندلس کا فاتح طارق بن زیاد ہے، اس نے کہا کہ لوگوں، جوانوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا حوصلہ دکھاؤ،
मुट्ठी में तुम्हारी दुनिया होगी। अगर थोड़ा सा हौसला तुम हारोगे, दुनिया के सफ़े पर तुम्हारा नाम नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितनी ज़मीन को फ़तह किया? 22,51,000 ज़मीन को फ़तह किया है। उत्तर की तरफ से 36,000 मुरब्बा मील ज़मीन को फ़तह किया, पूरब की तरफ से 87,000 मुरब्बा मील ज़मीन को फ़तह किया, और दक्षिण की तरफ से 83,000 मुरब्बा मील ज़मीन को फ़तह किया, और पश्चिम की तरफ से मिस्र, ईरान, इराक, शाम सबको फ़तह कर लिया। रुस्तम ने पूछा बात क्या है कि उमर बिन खत्ताब इतनी तेज़ी के साथ हमारी ज़मीन को फ़तह करता हुआ जा रहा है? तो दो बात बताई गई, मुसलमान जवानों के बारे में दो बात बताई गई कि मुसलमान जवान ज़मीन को फ़तह करते हुए जा रहे हैं, और 50 साल के अंदर 235 मुल्कों में इस्लाम को फैला दिया, 235% ज़मीन पर इस्लाम को फैला दिया। जानते हो दो वजह से, मुसलमान जवान जिना नहीं करता, मुसलमान जवान शराब नहीं पीता, रात में तहज्जुद पढ़ता है, सुबह को घोड़े की पीठ पर सवार होता है, इसलिए उसका रिश्ता ज़मीन से आसमान तक हो जाता। उससे दुनिया शिकस्त तो खा सकती है, उसको शिकस्त नहीं दे सकती। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, मेरे पैगाम को आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अभी मुकेश अंबानी का इंटरव्यू आया, दुनिया का अरबपति है, 3रे नंबर का। क्या कहता है? माल कमाने के लिए, मालदार होने के लिए प्रोफेसर बनना ज़रूरी नहीं है, डॉक्टर बनना ज़रूरी नहीं है। कहा कि वो कैसे? मालदार बनने के लिए प्रोफेसर बनना ज़रूरी नहीं है, डॉक्टर बनना ज़रूरी नहीं है। वक्त को जिस जवान ने बचा लिया, उससे बड़ा मालदार कोई नहीं हो सकता। 3 चीज़ जाने के बाद कभी वापस नहीं आती।